اگر انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکے تو اسے ایک خاموش سی صدا سنائی دیتی ہے، ایک ایسی صدا جو ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر تنہائی کے لمحے میں اسے کسی اندیکھے سہارے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو بندے کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی اللہ مجھے سنتا ہے؟ میری دعائیں، میری آہیں، میرے آنسو کسی کے حضور پیش ہوتے ہیں؟ اسلام اس سوال کا جواب نہایت واضح، نہایت محبت بھرے انداز میں دیتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے، وہ ان کی ہر بات سنتا ہے، ان کے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اور ان کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ جب ایک بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ محض الفاظ ادا نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کی کیفیت کو اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دعا دراصل بندے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جس میں نہ کوئی پردہ ہے، نہ کوئی رکاوٹ۔ یہ تعلق اتنا گہرا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سب سے کمزور لمحوں میں بھی خود کو تنہا نہیں محسوس کرتا۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، جب کوئی سننے والا نہ ہو، تب بھی ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ انسان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے، کبھی بیماری، کبھی مالی تنگی، کبھی رشتوں کے مسائل، کبھی دل کا سکون چھن جانا۔ یہ سب وہ حالات ہیں جو انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ ایسے میں اگر وہ یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ اسے سن رہا ہے تو اس کا حوصلہ قائم رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہی یقین اسے صبر سکھاتا ہے، یہی یقین اسے امید دیتا ہے۔ قرآن میں بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اس قبولیت کا مطلب ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جو مانگتے ہیں وہ ہمیں فوراً نہیں ملتا، ویسے نہیں ملتا جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ نے ہماری دعا نہیں سنی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ کبھی وہ ہماری مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، اور کبھی کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور دعا اس امتحان میں بندے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو شخص دعا سے جڑا رہتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رب ہر حال میں اس کے ساتھ ہے۔ دعا انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ خود کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی احساس انسان کو تکبر سے بچاتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کی صفت السمیع یعنی سب کچھ سننے والا ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ ہماری کوئی بات، کوئی فریاد، کوئی آہ اس سے پوشیدہ نہیں۔ چاہے ہم بلند آواز میں دعا کریں یا دل ہی دل میں، اللہ ہر حالت میں سنتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لا پاتا، لیکن اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاموش آنسو بھی دعا بن جاتے ہیں۔ ایک مومن کا دل ہمیشہ امید سے بھرا رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تب بھی وہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ توبہ کے ذریعے اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ معاف بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ نماز ہے۔ نماز میں بندہ براہ راست اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اسی حالت میں وہ اپنی دعائیں مانگتا ہے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ اگر انسان نماز کو سمجھ کر ادا کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعی اللہ سے ہم کلام ہے اور اللہ اسے سن رہا ہے۔ زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی۔ ایسے وقت میں شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید اللہ تمہیں نہیں سن رہا، لیکن ایک سچے مومن کو ان وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز کا وقت مقرر کرتا ہے اور اس کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان بار بار اللہ کو پکارتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، تو اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔
वो दुनिया की वक्ती चीजों से ज्यादा आखिरत की फिक्र करने लगता है। यही तब्दीली इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाती है। अल्लाह की तरफ रुजू करने का मतलब ये नहीं कि इंसान दुनियावी कोशिशें छोड़ दे, बल्कि इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और साथ साथ अल्लाह से मदद भी मांगे। जब इंसान कोशिश और दुआ दोनों को साथ लेकर चलता है तो उसे कामयाबी मिलती है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ मुश्किलात होती हैं, लेकिन इन मुश्किलात के पीछे भी अल्लाह की कोई न कोई हिकमत होती है। बाज़ औक़ात मुश्किलात इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। वो अपने रब को ज्यादा याद करने लगता है, इससे ज्यादा दुआ करने लगता है। इस तरह मुश्किलात भी रहमत बन जाती है। अल्लाह की मोहब्बत का एक पहलू ये भी है कि वो अपने बंदों को आजमाइशों के जरिए पाक करता है। जब इंसान सब्र करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, तो अल्लाह इसे इसका बेहतरीन बदला देता है। ये बदला कभी दुनिया में मिलता है और कभी आखिरत में। अगर हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तो हमें बेशुमार ऐसे मौके मिलेंगे जब अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल की, हमारी मदद की, हमें मुश्किलात से निकाला। लेकिन हम अक्सर उन नेमतों को भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी मौजूदा परेशानियों पर तवज्जो देते हैं। एक मोमिन को चाहिए कि वो अल्लाह की नेमतों को याद रखे और उसका शुक्र अदा करे। शुक्रगुजारी भी दुआ की एक शक्ल है। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो वो हमारी नेमतों में इजाफा करता है। शुक्र का मतलब सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह की नेमतों को तस्लीम करना और उनका सही इस्तेमाल करना है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों को सुनता है। वो उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल करता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह पर कामिल यकीन रखें, इससे दुआ करते रहें और कभी मायूस ना हों, क्योंकि मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है, जबकि उम्मीद ईमान को मजबूत करती है। जब भी दिल बोझल हो, जब भी कोई मुश्किल पेश आए, जब भी कोई ख्वाहिश दिल में हो, तो अल्लाह की तरफ रुजू करें, इससे बात करें, इसके सामने अपने दिल की कैफियत बयान करें। यकीन रखें कि वो सुन रहा है, वो जान रहा है और वो बेहतरीन फैसला करेगा। यही यकीन इंसान को सुकून देता है, यही यकीन इसे मजबूत बनाता है और यही यकीन इसे कामयाबी की राह पर गामजन करता है।